لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول هو الآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم هو الذي خلق السماوات والارض في 6 ایام ثم استوى على العرش يعلم ما يولج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين هو الذي ينزل عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولهم اجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم بشركم اليوم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ساتھیو، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا آپ کا نہیں بلکہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ برادران عزیز، میں نے آپ کے سامنے ابھی سورۃ الحدید کی آیت تلاوت کی ہے، صرف 12 آیتیں۔ یہ پوری سورہ صرف 29 آیتوں پر مشتمل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آیتیں ہم نے اپنے عربی زبان میں پڑھی ہے، اس کا ایک ترجمہ ہم اپنی زبان میں سماعت کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے، اور وہی زبردست دانا ہے، زمین آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وہی اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، تمام معاملات فیصلے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ، اللہ اس کے رسول پر خرچ کرو ان چیزوں میں جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے، اور وہ تم سے عہد لے چکا ہے۔ اگر تم واقعی ماننے والے ہو، اور اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندوں پر صاف آیتیں نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے؟ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا ہے۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی سے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا آج بشارت ہے، تمہارے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی ہے بڑی کامیابی۔ یہاں تک یہ اس کا ترجمہ میں نے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ عزیزان گرامی، یہ آیتیں آپ نے اس کا جو ترجمہ تھا میں نے پیش کر دیا ہے، اور بس مختصر سے وقت میں اس سورہ کے بارے میں، ان آیتوں کے بارے میں اس کی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ہم لوگ میں سے کوئی عالم تو ہے نہیں، کوئی مقرری تو بہت بڑے ہیں نہیں کہ بڑی اچھی گفتگو ہوگی، بس ہم اور آپ ایک تذکیر ایک یاد دہانی کی غرض سے یہاں بیٹھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں جو کچھ تیاری کیا ہوں یا اس کا ایک حاصل مطالعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اب ہم جانیں گے ایک سورہ کا ایک نام رکھا گیا ہے،
سورۃ الحدید، حدید کے معنی کیا؟ اس میں آیت نمبر 25 کے اندر ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا نازل کیا۔ حدید عربی زبان میں لوہے کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن مجید کی تقریباً صورتوں کے نام ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی لفظ آ گیا اگر تو اسی سورے کا ایک سے نام رکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا نزول زمانہ کیا ہے؟ یہ سورہ کس پس منظر میں اور کس ہجری میں نازل ہوئی؟ تو مفسرین نے بتایا کہ صلح حدیبیہ اور یہ غزوہ احد، جنگ احد جب ہوئی تھی، اسی کے درمیانی حصے میں یہ سورہ نازل ہوئی، کیونکہ وہ ایسا دور تھا، ایسے پس منظر، ایسے حالات تھے جس سورے کے اندر یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس میں اہل ایمان سے کچھ باتیں کی گئی ہے، اس لیے کہ اس کا موضوع اور مضمون ہی یہی انفاق فی سبیل اللہ پر زور دیا گیا ہے ان سورے کے اندر، کیونکہ اس وقت مسلمانوں کے پاس دو بہت اہم چیلنجز درکار تھے، پیش آ رہے تھے، تو اسی مناسبت کے ساتھ یہ سورہ نازل ہوئی۔ اس وقت سب سے جو اہم مسئلہ تھا مسلمانوں کے سامنے وہ کفار اور اسلام کے درمیان جو کشمکش جاری تھی، جنگ کی، جنگ بدر ہوئی، پھر غزوہ جنگ احد بھی ہوئی، پھر اس کے بعد میں آپ کو صلح حدیبیہ کا معاملہ پیش آیا۔ تو اس وقت بہت سارے چیلنج ہیں، اس میں سے دو بہت اہم تھے۔ ایک تھا جنگ، یعنی اللہ کی راہ میں جان کو قربان کرنا، یہ بہت سب سے سمجھ لیے بہت قیمتی اور بہت اہم ہے۔ جہاں خالص اللہ کی راہ میں دینا ہو، اسلام و کفر کی بات ہو، حق و باطل کی جنگ ہو، تو وہاں جان کی قربانی دینا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا۔ دوسرا اس کے بعد جو اہم مسئلہ تھا وہ مالی تعاون تھا۔ راہ خدا میں مال کو خرچ کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی بہت اہم مسئلہ۔ بعض لوگ تو جان دے دیتے ہیں لیکن مال نہیں دیتے ہیں۔ وہ ایک دیسی الفاظ میں کہتے ہیں چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے، تو یہ حق صحیح ہے۔ بعض لوگ تو ایسے بھی دیکھیں گے بہت پیسہ ہے، مال بھرا ہوا ہے، اگر اللہ کسی ان کو خود ہی کسی مرض میں، کسی بیماری میں اگر انہیں مبتلا کر دے تو اپنے خود صحت کے لیے مال کو خرچ نہیں کرتے ہیں، کہتے مر جائیں گے چلے گا، لیکن مال خرچ نہیں، اپنے آپ پر بھی نہیں خرچ کرتے۔ حالانکہ اپنے آپ پر خود خرچ کرنا جائز کاموں میں خود اپنے آپ پہ افضل ترین صدقہ ہے، کہ ہم خود اپنے اوپر اگر خرچ کر رہے ہیں، اپنے اہل و عیال پہ خرچ کر رہے ہیں، تو اسلام میں یہ سب سے افضل ترین صدقہ بتایا گیا ہے۔ مگر مال کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ نہ آدمی خود پہ خرچ کرتا ہے اور نہ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہے، نہ غریبوں پہ، مستحقین پہ خرچ کرتا ہے۔ تو اس وقت یہ مالی امداد کی بڑی سخت ضرورت تھی، کیونکہ بہت سے ایسے مسلمان تھے جو مکے میں بھی تھے، ان پر حدیبیہ کے بعد میں، صلح حدیبیہ کے بعد میں وہ کٹ کے ایک ایک کر کے مدینہ آ رہے تھے، لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ آ رہے تھے، نہ رہنے کے لیے گھر تھا، نہ کھانے کے لیے کھانا تھا، نہ پہننے کے لیے کپڑا تھا، تو بہت سارے مسائل تھے۔ اور پھر اسی مدینے کے اندر ایسے بھی لوگ تھے مسلمان جو بہت ہی خوشحال تھے، اللہ نے انہیں مالوں سے نوازا تھا، مگر اندر سے خرچ کرنے کا جذبہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر زور دیا ہے۔ یہی تذکیر کی، اگر ہم یہ پوری سورہ انشاءاللہ اگر سنیں گے تو ساری باتیں آپ کے سامنے ہمارے آ جائے گی۔ تو بس انہی کا یہ خلاصہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، کہ اس لیے کہ میں بہت زیادہ تیاری بہت زیادہ مطالعہ کر کے نہیں آیا ہوں، نہ ہی کر پایا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ بس ہم اور آپ اسے تھوڑا سا تذکیر کے لیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس میں پہلی آیت چل رہی ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، یعنی اللہ کی تسبیح ہر شے نے کی، چاہے وہ زمین میں ہو اور چاہے وہ آسمان میں۔ اب سب کے تسبیح کرنے کا، تسبیح یعنی اللہ کی پاکی، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی ہر مخلوق نے کی، چاہے وہ زمین کی سطح میں ہو، آسمان میں ہو، کہیں پر بھی ان کے کرنے کا انداز جو اللہ نے انہیں سکھایا ان کی فطرت کے مطابق وہ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور پھر اللہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ آپ دیکھیں کہ وہ عزیز، عزیز کے معنی ہوتے ہیں زبردست، طاقت، قوت، جس شخص کے پاس بڑا عزیز ہے، یہ زبردست پکڑ لگتا ہے۔ دنیاوی طور پہ بھی دیکھتے ہیں بہت لوگوں کی حکومتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں حکمراں کی بڑی زبردست پکڑ ہوتی ہے، کوئی چھو نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی جتنے حکمراں ہوتے ہیں جو زبردست ہوتے ہیں، لیکن ان سے بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہ ظالم بھی ہوتے ہیں، بے رحم بھی ہوتے ہیں، ان کے بہت سے کام الٹف ہوتے ہیں، کبھی کوئی الگ قانون، کبھی کچھ الگ قانون، کبھی کچھ الگ قانون، جو انسانوں کے خلاف، کبھی اچھے کبھی برے۔ لیکن اللہ کے لیے لفظ آیا حکیم، اس کے جتنے، وہ زبردست تو ہے لیکن اس کے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں نا وہ سراسر حکمت میں مبنی ہوتے ہیں، وہ حکیم ہے۔ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے کہ عزیز کے ساتھ صرف حکیم ہی نہیں ہے،
بہت ساری اس کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ کی علیم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، وہاب ہے. یعنی یہ ساری صفت اللہ کی اس لیے کہ وہ ہے، لیکن اپنے بندوں کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے نا، عفو درگزر کا ہے، نرمی کا ہے، بخیلی کا نہیں ہے. وہ دینے والا بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے. یہ اللہ کی صفت. دنیا کے حکمراں کی طرح، حاکموں کی طرح اللہ حاکم نہیں ہے. اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ بہت نرمی کا اور ایسا درگزر کا، محبت کا اور سخی کا رویہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ اختیار کرتا ہے. تو اللہ کی یہاں یہ دو صفت ہے، یاد رکھے کہ اللہ ہمارا عزیز بھی ہے، زبردست ہے، مگر حکمت والا ہے. جتنے بھی دنیا میں کام ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اب دیکھیں کہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی اور صفتیاں بیان ہو رہی ہے یہ کہ جو زمین، لہو ملک السماوات والارض، کہ زمین اور آسمان سب کی سلطنت کا جو مالک ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی ہندوستان کے اندر تو ہماری سلطنت ہے، ہماری حکومت ہے نا، فلاں ملک کے اندر ہماری فلاں کی حکومت اور سلطنت ہے. لیکن اللہ ساری کل کائنات کا حاکم اور مالک وہی ہے، حقیقی ہے. یہ سب دنیا کے تو مزاجی ہیں. اللہ ان کو آج رکھا ہے، کل ختم بھی کر دے گا. جو آج ہے وہ کل چلا جائے گا. ان سے پہلے کوئی اور تھا، اس کے بعد کوئی اور آئے گا. تو اللہ، لیکن حقیقت کون ہے؟ اللہ. لیکن اس کے بعد میں اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے نا. دنیا میں کسی انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو زندگی دے دے اور کسی کو موت دے دے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں، یہ جو مالک ہوا جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے. یعنی اس نے ہمیں پیدا بھی کیا ہے اور ہمیں موت دے گا. دیکھیے آیت اللہ کی پہلے کچھ صفتیں بیان ہو رہی ہیں نا، اس کے بعد میں بات آئے گی آگے کہ وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. صرف زندگی موت دے کر نہیں بات ختم ہوگی، بلکہ ہر چیز پہ، ہر شے پہ وہ قدرت رکھتا ہے. انسان کا جتنا وجود ہے، انسانی جسم کا جتنا بھی حصہ ہے، اللہ کی اس پہ قدرت ہے. پوری کائنات پہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک ایک فرد، ایک ایک انسان پر اللہ کی پوری طاقت اور قدرت ہے. اب دیکھیں کہ ہمارے جسم کے جتنے اجزاء اندر پائے جاتے ہیں، وہ ظاہر کے ہوں یا باطن کے ہوں، سب اللہ کے اذن سے کام کرتا ہے. اگر ذرا بھی کوئی جسم کا کوئی بھی حصہ اگر کام کرنا بند کر دے تو گویا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو گئی. اب وہ اللہ کے حکم سے ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کو ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں، کبھی اس پہ غور نہیں کرتے ہیں، اس پر بھی اگر آپ غور کریں تو پتہ کیا چلے گا کہ واقعتاً اللہ کی قدرت کہاں کہاں کار فرما ہمارے اپنے جسم کے اندر اگر غور کریں. باقی ساری کائنات کو تو چھوڑ دیجیے، اتنا جاننے کی ضرورت ہی نہیں. انسان کے جسم کے اندر ایک پھیپھڑا کیا اہمیت ہے، یہ تو سب لوگوں نے بھی تو گاؤں کا دیہاتی آدمی، کسان آدمی، ہل چلانے والا آدمی، جانوروں کو چلانے والا بھی سمجھ گیا کہ ہاں پھیپھڑے کی کیا اہمیت ہے. کرونا آیا، سب دیکھ لیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ بھائی ہوا کا جو سارا کام ہوتا ہے پیدا کرتا ہے وہ پھیپھڑا کرتا ہے. حالانکہ پھیپھڑا ہے ہی کیا؟ جانور کا اگر کٹے تو دیکھو پھیپھڑی سب سے سستے میں، سب سے کم داموں میں پھیپھڑا ہی بکتا ہے. لیکن پھیپھڑے کا کتنا بڑا رول ہے انسان کے جسم کے اندر اسے زندہ رہنے میں. تو گویا کہ اللہ کی قدرت تو ہر شے پہ ہے، ہر چیز پہ ہے. اس کے بعد میں اللہ فرما رہا ہے وہ الاول وہ الآخر وہ الظاہر وہ الباطن وہو بکل شیء علیم. وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی اللہ اول ہے، کیا مطلب؟ یعنی جب کچھ بھی نہیں تھا تو اللہ کا وجود تھا، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود سے ہے. اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی اللہ رہے گا. یعنی ہر شے فنا ہو جائے گی، پوری کی پوری دنیا، ہر مخلوق سب کو اللہ فنا کر دے گا، لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو وہ اول بھی ہے اور آخر بھی ہے. لیکن اب یہ سوال ہوتا ہے کہ بھائی جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، یہ بھی تو ابدی رہیں گے، لیکن وہ رہیں گے صرف اللہ کے حکم سے. اللہ پہلے تو سب کو اللہ فنا کر دے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کا سارا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی ذات رہے گی، اللہ کبھی نہیں ختم. اب اس کے اندر جنت و جہنم، اللہ ہی انسان کو یہ زندگی دینے والا ہے، جنت کی بھی اور جہنم کی بھی. لہذا حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ اعلان کرے گا جنتیوں سن لو، اب تمہیں کبھی بھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ تمہاری موت کو بھی مار دیا گیا، یعنی موت کو بھی مار دے گا. یہی معاملہ جہنمیوں کے ساتھ ہوگا. ایک فرشتہ اعلان کرے گا جہنمیوں سنو، اب تمہیں کبھی موت نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اب تمہاری موت کو بھی مار دیا گیا، یعنی موت کو بھی مار دیا گیا. لیکن کہتے ہیں بھائی اللہ کے نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے نا، تو یہ معاملہ ہوگا. فرشتوں کا بھی یہی معاملہ ہوگا. بھائی سب فنا ہے تو سب فنا ہے،
اللہ کی ذات باقی رہنے والی، لیکن وہ اللہ کے اذن سے ہونے والا ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا گیا کہ وہ آخر بھی ہے اور ظاہر اور مخفی بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی، یعنی ظاہر ایسا ہے کہ آپ ساری کائنات کو دیکھیں، اس پر غور کریں تو کہیں گے یار اللہ کی حکمت ہی تو کار فرما ہے، اللہ کی یہ حکمت ہے، یعنی اللہ اتنا اپنی نشانیاں ہمیں دکھا رہا ہے۔ اور ایسا مخفی ہے وہ کہ آپ دماغ لگا لیں، سائنس لگا لیں، ٹیکنالوجی لگا لیں اور پتہ کر لیں کہ اللہ ہے کہاں۔ دنیا کے جتنے بھی سائنسدانوں نے تحقیق کیا اپنے علم سے کہ ہم اللہ کو پرکھیں سائنس کے ذریعے، آلات کے ذریعے، نہیں، اللہ کو نہیں پہچانیں گے، تو انہوں نے انکار کیا بلا۔ بھائی جو ناستک ہیں، جو کمیونسٹ ہیں، جو بے دین ہیں، جن کا کوئی دین ہی نہیں، وہ اسی نظریے پہ تو کام کر رہے ہیں کہ بھائی اس دنیا کا بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے، اگر ہے تو دکھے، نہیں دکھنے والا ہے۔ تو اللہ اس طرح سے، لیکن ہاں اس نے جو چیزیں بنائی ہیں اس پر آپ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ نہیں بھائی اللہ کی ذات ہے، اس سے بڑی ذات کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ اب اگر تحقیق کرنے پہ دماغ سے چلے جائیں تو پتہ چلے گا کہ جو ہے نا اللہ ایسا چھپا ہوا ہے کہ کوئی تحقیق اس طرح سے اگر کرنا چاہے نہیں کر سکتا، لہذا وہ چھپا بھی ہے۔ تو اس معنوں میں اللہ چھپا بھی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا گیا وہاں پہ کل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ زمین میں ہو، جو کچھ آسمان میں ہو، سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہ پوری دنیا، ساری مخلوق کا علم اس کے پاس ہے۔ آگے آتے آ رہی ہیں، پھر اللہ کی پھر صفت بیان، هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اب اللہ کی بھی صفات ہے کہ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور پھر عرش پر جلوہ فرما ہوا۔ اب یہاں اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ جو زمین اور آسمان کا بنانے والا ہے، جو اس کی تخلیق کرنے والا ہے، جو اس کا خالق ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ اس نے 6 دنوں کے اندر اس زمین آسمان کو پیدا کیا۔ وہ دن کون سا تھا؟ یہ ہم جو دن گن رہے ہیں یہ والا دن ہے، یہ اللہ کے نزدیک والا دن ہے جو اللہ سمجھتا ہے۔ بھائی جیسے مثال کے طور پہ ہمارے لیے ایک دن ہوا، جو ہمارے لیے ایک صدی جب ختم ہوتی ہے 100 سال، تب اللہ کے نزدیک ایک دن گنتی میں آتا ہے۔ اب پتہ نہیں اللہ عالم وہ والا دن ہے 1000، تو اللہ کے نزدیک کون سا دن ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں کہ یہ صرف ایام کی 6 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کیا۔ اس کے بعد میں کہا ہوا پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب جو اس کی شان کے لائق ہے عرش پہ مستوی، اپنی کرسی پہ، آیت الکرسی پڑھیں گے تو اس کے اندر اللہ اس میں ذکر ہے کہ کرسی السماوات، اللہ اپنی کرسی پہ مستوی ہے جو اس کی شان کے لائق ہے 6 دنوں کے بعد میں۔ اس کے بعد فرمایا یعلم یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیہا، یعنی اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ مالک ہے۔ اور جو یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں پیداوار کی ہیں، جو جتنے بھی دانے بیج جو ہم زمین میں ڈالتے ہیں، جو بھی شجر و حجر ہے، جو بھی درخت ہے، پیڑ اور پودے ہیں، ان سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم۔ یہ جو بارش ہوتی ہے، اس کے بخارات اٹھتے ہیں، پھر اس کے بادل بنتے ہیں، پھر کہاں کیسی بارش کروانی ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ایک ایک دانے کا ایک ایک بیج کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس کے علم میں ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے نا کہ جب ایک بیج زمین میں جانتی ہے تو پھر کس طرح سے وہ کمپل بن کے نکلتی ہے۔ ایک ایک شجر، ایک ایک پیڑ ہوتے ہیں، اس کے کتنے پتے ہوتے ہیں، ہے نا، اور پھر جھڑتے بھی ہیں۔ تو یہ سارا علم اللہ کے اس میں ہے، سب کا علم اللہ کو ہے۔ اور اس دنیا کی تو مثال دی گئی نا کہ جیسے کہ یہ دنیا اللہ کے عرش کی کرسی کے نیچے کیسے ہیں، تو اس کی مثال دی گئی کہ ایک بہت بڑا چٹیل میدان ہو اور بیچ میں ایک دائرے میں تھوڑی سی گھاس اگائی ہو، ہے نا۔ ایسے ہی یہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کی عرش کی کرسی کے نیچے ہے۔ ایک مثال دی گئی ہے کہ اللہ اس طرح سے ساری دنیا کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس کا علم جو ہے نا ایسا ہے کہ ساری کائنات اس کے علم کے دائرے کے اندر ہے، اس سے اور نہ اس کی پکڑ سے بھی کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا گا ہوا معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھیں کہ انسان کہیں پر بھی ہمارا ایک ایمان اور عقیدہ بھی ہونا چاہیے، ہم جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، کبھی نہ گھبرائیں، کبھی نہ پریشان ہوں۔ کیوں نہ ہو؟ یہ سوچے کہ یار
اللہ ہمارے ساتھ. یہ ایک مومن کا جو عقیدہ ہے بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور یہ سب کے لیے بھی ہے کہ کوئی یہ نہ سوچے جرم کرنے والا ہو یا اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہو، سب کے لیے. لیکن جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے اس پر بھی آزمائش مشکلات تو آتی جاتی رہتی ہے. اور جو مجرمین ہوتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں انہیں بھی ڈرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہم اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ وہ ہمارے ساتھ ہے. ہم کہیں پر بھی رہیں، دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جائیں، رات کے اندھیرے میں ہوں، دن کے اجالے میں ہوں، بند کمرے میں ہوں، تہ خانے میں ہوں، پانی کی تہ میں ہوں، ہوا و آسمانوں میں ہوں، آپ کہیں پر بھی ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی آپ کے ساتھ رہے یا نہ رہے، اللہ کی وہ ہستی ہے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی. چاہے آپ اللہ کے نیک بندے ہوں اور چاہے اللہ کے آپ نافرمان بندے ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں. ہو تو اللہ کے بندے، اللہ کے بندے ہو. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، تم کہیں پر بھی رہو، ہماری گرفت سے، ہماری نگرانی سے تم باہر نہیں ہو. واللہ بما تعملون بصیر. دیکھو اس نے اپنی صفت بھی بیان کر دی کہ جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے. جو کام بھی تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے. تم اس کے نظروں سے اوجھل نہیں ہو. یہ مت سمجھ لینا کہ تم اس کے نظروں سے اوجھل ہو. یہ ہے اللہ کا علم ہے. لہ ملک السماوات والارض والی اللہ ترجع الامور. اب یہاں جو آیت بتا رہی ہے کہ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے اور تمام معاملات فیصلے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی اللہ ہی تعالیٰ جو یہ نظام کائنات کے جتنے بھی معاملات ہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ دن، یہ رات، یہ ہوا، یہ پانی، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ ہی تعالیٰ کی سلطنت میں ہے. اب یہ اللہ ہی کا کام ہے یہ سب کچھ کرنا. اور جتنے بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں نا وہ سب اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. یہ سب اللہ کی طرف. اس کے یولج اللیل فی النہار یولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور. دیکھیں کہ وہی ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. اب دیکھیے یہاں ساری اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ سب بیان کی. دن اور رات کا یہ جو الٹ پھیر ہے یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ جب سے دنیا بنی ہوئی ہے، اس کے سردیوں کے موسم، گرمیوں کے موسم میں دیکھیں دن کیسے ہوتے ہیں، رات کیسی ہوتی ہے. گرمی آتی ہے تو دن کتنا بڑا ہو جاتا ہے، رات کتنی چھوٹی کر دیتا ہے. اور جب سردیوں کا موسم آتا ہے تو دیکھیں آپ دن کتنا چھوٹا ہو جا رہا ہے، رات کتنی بڑی ہو جا رہی ہے. یہ سب جو ہو رہا ہے جب سے دنیا بنی ہے کہیں سے کوئی الٹ پھیر کمی زیادہ نہیں ہوئی. یہ سورج اپنے وقت مقررہ پہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے. یہ سارا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے حساب سے. پوری دنیا کی ساری ٹیکنیک جو ہے نا اس پہ بھی دور جدید میں جو ہے نا قائم ہوئی ہے. پورا سسٹم بنا ہوا ہے، لوگوں نے بنایا، اسی دن اور رات ہی سے بنا، اسی چاند و سورج سے بنایا گیا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے. اور اللہ ایسا ہے کہ وہ تمہارے واللہ وہو علیم بذات الصدور. اللہ کی ہستی وہ ہے جو تمہارے چھپے ہوئے راز تک کو جانتی ہے. جو تم اندر چھپا رہے ہو نا اللہ اسے بھی جانتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. یہ ایمان بڑا اہم ہے. یہ ایمان کا ہونا، یہ اہل ایمان ہی اس پر ایمان لاتے ہیں. نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بڑی تعداد تھی. زبان میں کچھ اور ہے اور دل میں کچھ اور ہے. ان کا بھی راز اللہ نے ایک تو کھولا. آیتیں نازل ہو رہی ہے نا لیکن اندر نہیں جا رہی ہے کہ اللہ اچھا اللہ ہمارے سینوں کے راز جانتا ہے. تو یہ ایمان کوئی معمولی ایمان نہیں ہے کہ اگر ہمارا اللہ کی ذات پہ ایمان ہو کہ یار اللہ تو ہمارے دلوں کے بھی راز جانتا ہے، تو ہم کیوں یہ مکاریاں کر رہے ہیں، ہم کیوں یہ دھوکے بازیاں کر رہے ہیں، ہم یہ کیوں دکھاوا کر رہے ہیں. انسان نہیں کرے گا، انسان پھر مخلص ہوگا. اور اس کے بعد اب ادھر جو آئے اتنا 6 آیتوں تک اللہ کی بہت ساری صفتیں بیان ہوئی ہیں. یہ دن کا مالک کون، یہ رات کا مالک کون، یہ دن رات کے الٹ پھیر کا کون مالک، یہ زمین و آسمان کا کون سا مالک، کون مالک. یہ سارے اللہ تعالیٰ کی صفت. یہ زندگی دینے والا، یہ موت دینے والا. یہ دیکھیں یہاں سے خطبہ سمجھ لیجیے ایک شروع ہوا، ایک تمہید بیان ہوئی ہے. ابھی تو ساری اللہ کی کون سی یہ ہستی، اللہ کیا ہے، اس کی تسبیح کرنے کے لیے ساری مخلوق لگی ہوئی ہے. یہ چرندے، یہ پرندے، یہ شجر و حجر، یہ پیڑ، یہ پودے، سب اللہ کی تو تسبیح کر رہے ہیں. اللہ کے حکم سے سب ہو رہا ہے سارا کام. یہ ہوا، یہ بارش. تو یہاں سے یہ خطبہ تھا تاکہ ایمان انسان کا تازہ ہو، ایمان میں کچھ مضبوطی آئے. اللہ کی صفات جو ہے علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، یہ ساری جو صفات ہے وہ اللہ. اب بتائیے یہ خطبہ، یہ آیتیں نازل کس پر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اللہ کے نبی کس سے سنا رہے ہیں، کس سے مخاطب ہیں؟ صحابہ سے. ان کی زبان کون سی؟ عربی. ابھی اگر
عرب، وہ بھی اس دور کے، آج کی عربی نہیں، اس دور کی عربی کیا اثر کر رہی ہوگی؟ یہی جو ایمان والے صحابہ تھے، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا یار وہ انسان تھے یا کوئی اور مخلوق تھے، ہماری آپ کی عقلیں حیران ہو جائیں گی۔ یہی قرآن کی آیت بالکل ان کے رگوں میں دوڑنے لگتی تھی جہاں ایمان تھا، اور جس کے پاس ایمان تھا اس سے برے لوگ تھے اس دور میں جو چل رہے ہیں، کافر و فاسق و فاجر، ان سے برے تھے، ان سے بدتر تھے، کیونکہ یہ آیتیں پڑھی جاتی تو ان کے اندر داخل نہیں ہوتی تھی، اس کا انکار کرتے تھے، ان آدمی کے ساتھ کفر بھی کرتے تھے۔ اب یہ ساری صفت لانے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آگے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو جو جھوڑا ہے وہ آگے ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اب دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر، حالانکہ یہ کافروں سے اللہ مخاطب نہیں ہے، کس سے مخاطب ہے؟ ایمان والوں سے۔ اب ایمان تجدید اللہ کر رہا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پہ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رسول کا تمہیں کہنا ماننا ہے تو پھر خرچ کرو ان چیزوں میں جن پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ مال خرچ کرنے کی بات کہی جا رہی ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے، یعنی تمہیں مالک بنایا ہے۔ یہ جو مال تم کما رہے ہو، جو تمہارے پاس مال ہے، اس میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور جو لوگ تم سے ایمان لائیں گے اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ یعنی پھر اللہ کہہ رہا ہے ایمان والے کہ تم اللہ کے ایمان لاؤ گے اور مال خرچ کرو گے، ان کے لیے کیا ہے؟ بہت بڑا اجر ہے۔ وانفقوا لهم اجر کبیر، یہاں دو مرتبہ کہا گیا ہے فالذین آمنوا باللہ ورسولہ، پھر کہا جا رہا فالذین آمنوا، پھر ایمان لاؤ اور خرچ کرو، لهم اجر کبیر، دو مرتبہ یہاں تک پہلی اسی آیت میں ایمان والوں کو اللہ کہہ رہا ہے ایمان لاؤ اور خرچ کرو، پھر اس کا کیا ہوگا؟ تمہیں اجر ملے گا، کیونکہ اس وقت مال بہت معنی رکھتا تھا، وہ حالات اور زمانے کے حساب سے مال جو ہے نا انسان کے لیے بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے۔ حالات کے حساب سے مال خرچنے کی یہاں پہ ترغیب دی جا رہی ہے، اور اسے اس انداز میں بات کہی جا رہی ہے کہ اس کو عرب اگر عربی سنے گا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ مال کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر، وقت اور حالات کے حساب سے۔ ایک وقت ایک حالات ہم نے آپ نے بھی دیکھا، اپنی زندگی میں دیکھا، چند سال پہلے دیکھا، وہ کیا تھا؟ انسان کے لیے خوراک کا انتظام ہونا چاہیے، صرف کھانا مل جائے بس۔ اس کے بعد اگر بیمار ہو گیا ہے تو کیا مل جائے بھیا؟ دوا، اور بیماری میں سب سے اہم کیا؟ آکسیجن، اور سب کچھ پیسے سے ملنا ہے، جنگ تو کرنا نہیں ہے بھائی۔ مال کی اتنی سخت ضرورت ہو گئی، لیکن اسی دیش میں ہم نے دیکھا ہوگا، پوری دنیا میں بھی دیکھا ہوگا، ایسے ایسے لوگ پر انہوں نے دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کی، انسانوں کی خدمت کی، انسانیت کی خدمت کی۔ اور کتنے ایسے بھی تھے بھائی، کتنے ایسے بھی تھے جن کے پاس مال بھرا ہوا تھا، اور ہم نے بھی اور آپ لوگوں نے بھی سنا بھی ہوگا کہ ان کے پاس اس طرح سے پیسے بھرے ہوئے تھے کہ مگر ان کے دل نہیں پسیجے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، انسانیت پہ وہ خرچ کریں، اور بالآخر وہ خود مر گئے۔ اب ان کا مال ایسے دھرا کا دھرا رہے گا، ان کے وارثین میں کوئی تھا تو لیا، نہیں تو بیکار۔ ایسے بھی تھے۔ یہی کنڈیشن اس وقت تھی، اس دور میں تھی۔ ایک چھوٹی سی ریاست تھی، اس ریاست میں بھی یہود بھی تھے، منافق بھی تھے۔ مسلمان ایسی کنڈیشن میں تھے، ایسی حالت میں تھے کہ اللہ یہ اگر خطبہ دے رہا ہو، قرآن میں آیتیں نازل کر رہا ہے اور نبی ان کے درمیان باتیں سنا رہا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچا رہا ہے، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مال کی کتنی سخت ضرورت تھی، بہت سخت ضرورت تھی۔ تو مال ہر دور کے حساب سے، اس دور میں بھی ایسے ایسے وقت آ جاتے ہیں، ایسے ایسے مرحلے آ جاتے ہیں جہاں پیسے کی بہت سخت ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن اپنا ہی ہو، غیر تو غیر چھوڑ دیجئے، اپنے نہیں خرچ کرنا چاہتے، میں کیوں خرچ کر دوں بھائی، میرا اپنا مال ہے۔ حالانکہ وہ آیتیں آ رہی ہیں، اس کے بعد وہ آیتیں آئیں گی کہ مال ہے کس کا۔ اللہ نے اگر تمہیں آج اس حیثیت میں کر دیا ہے کہ تمہیں کچھ مال دے دیا ہے، کچھ پیسے آ گئے ہیں، کچھ اقتدار دے دیا ہے، کچھ طاقت دے دی، تو کیوں اتنا اترا رہے ہو بھائی؟ اترانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں یہ دعوت جو دی جا رہی ہے، لیکن بہرحال ٹائم تو بہت ہو گیا، میں سمجھا تھا کہ میں اسے چند منٹوں میں سمیٹ دوں گا، لیکن میں بس یہیں پہ 7 آیتیں کا ایک ترجمہ، ایک تشریح آپ کے سامنے میں پیش کر پایا ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ یہ جو باقی آیتیں ہیں، انشاءاللہ میں پوری سورہ حدید آپ کے سامنے اس کا ترجمہ، اس کی تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ کہنے میں ہم سے کہیں غلطیاں ہوئی ہیں تو اللہ اسے معاف فرمائے۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں اور نہ ہی میں کوئی بڑا مقرر ہوں کہ ہاں بھائی بڑی اچھی لچھیدار تقریریں کروں گا، آپ بہت مزے سے سنو گے۔ البتہ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اللہ کے پیغام تھا، اللہ کی آیتیں تھیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔
اور ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔